نمبر 36۔ عنوان نمبر 91، الخطأ الفردی۔ اما اذا كان الخطأ فرديا بأن أخطأ ظن أحدهما دون الآخر فلا نستطيع أن نذكر فيه حكما عاما يشمل جميع جزئياته، وإنما يدور حكمه على نوع التعامل. ففي بعض الصور حكم الفقهاء بأنه لا يؤثر الخطأ الفردي على صحة العقد، بل إذا وقع الخطأ من أحد العاقدين في البيع فالبيع صحيح منعقد بالرغم من كون أحدهما أخطأ في معرفة المبيع۔ انفرادی غلطی، اگر غلطی انفرادی ہو کہ متعاقدین میں سے ایک کو غلط فہمی ہوئی دوسرے کو نہیں، تو اس سلسلے میں کوئی ایسا عام حکم بیان نہیں کیا جا سکتا جو اس کی تمام جزیات کو شامل ہو۔ اس کا حکم تعامل کی قسم پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض صورتوں میں فقہاء نے یہ حکم لگایا کہ انفرادی غلطی سے عقد صحیح ہونے پر کچھ اثر نہیں ہوتا، یعنی عقد صحیح ہی رہتا ہے، بلکہ اگر بیع میں متعاقدین میں سے ایک سے غلطی ہو تو اس کے مبیع کو سمجھنے میں غلطی ہونے کے باوجود بیع صحیح ہے۔ حطاب رحمۃ اللہ علیہ اشہب سے نقل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایک مصلی بیچا۔ مشتری نے کہا، تجھے معلوم ہے یہ کیسا مصلی ہے؟ یہ تو اللہ کی قسم ریشم ہے۔ بائع نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ ریشم ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو اس قیمت پر نہ بیچتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مشتری کا ہے، بائع کے لیے کچھ نہیں۔ اگر بائع چاہتا تو بیچنے سے پہلے اس سے براءت طلب کر لیتا۔ یہاں پر انفرادی غلطی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں اور اس سے پہلے درس میں مشترک غلطی کا حکم آیا کہ جہاں متعاقدین دونوں کے دونوں مبیع کے سمجھنے میں غلطی کریں، مبیع کے جاننے میں غلطی کریں۔ یہاں ایک آدمی کی جانب سے غلطی ہو رہی ہے، بائع سے غلطی ہو رہی ہے یا مشتری سے غلطی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی لگا باندھا اور کوئی خاص ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ جس کو ہم تمام جزیات کے اندر لگا دیں، چسپاں کر دیں، بلکہ یہ اس کا حکم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، مختلف معاملات میں مختلف رہتا ہے۔ چنانچہ بعض موقعوں پر فقہاء کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں انفرادی غلطی کا اعتبار نہیں ہے اور بیع صحیح ہوتی ہے، جیسا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا۔ ان کے پاس پوچھا گیا کہ بائع نے مصلی بیچ دیا، مشتری نے خرید لیا۔ اب خریدنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ کون سا ہے؟ یہ تو ریشم ہے، بہت قیمتی ہے۔ بائع نے کہا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، اور معلوم ہوتا تو میں اتنے میں نہیں بیچتا، میں تو مہنگے میں بیچتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا حکم پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اب مشتری کا ہو گیا، وہ بیع صحیح ہو گئی۔ بائع کو نہیں معلوم تھا تو وہ پہلے برات طلب کرتا ہے، پہلے تحقیق کر لیتا۔ آگے شافعیہ کا بیان کر رہے ہیں۔ شافعیہ میں سے قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شیشے کو موتی سمجھ کر خریدے تو اگر اس نے موتی کے لفظ کی صراحت نہ کی ہو تو عقد صحیح ہوگا، ورنہ عقد باطل ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے شیخ سے عقد کی صحت اور خیار کے ثبوت کو بیان کیا، فرمایا وفیہ نظر، یعنی شافعیہ کا قول نقل کیا ہے۔ ان کے یہاں معیار یہ ہے کہ خریدنے والا کس لفظ سے خرید رہا ہے۔ اگر وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے غلط لفظ کہہ کر خرید رہا ہے تب تو عقد صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے وہ موتی کو شیشہ سمجھ رہا ہے یا شیشے کو موتی سمجھ رہا ہے تو سمجھنے میں اس کو غلطی ہو رہی ہے اور وہ موتی سمجھ رہا ہے اس کو، حالانکہ وہ شیشہ ہے۔ تو جب وہ یوں زبان سے کہہ کر خریدے کہ بھائی میں نے یہ موتی اتنے میں خریدا، تو اب عقد صحیح نہیں ہوگا، عقد باطل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس طرح نہ کہے، بس وہ چیز خرید لے کہ بھائی میں نے یہ خریدا، صرف اس کے ذہن میں ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ موتی ہے، شیشہ نہیں ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ موتی ہے، تو اس صورت میں عقد صحیح ہو جائے گا۔ انفرادی غلطی سے بیع کا بطلان آگے ہے۔ البتہ بعض عقود ایسے ہیں جن میں انفرادی غلطی بھی مؤثر ہوتی ہے اور بیع باطل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ دوسرا بھی غلطی کا اعتراف کرے، جیسا کہ امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے مرابحہ کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ جب بائع کہے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے 100 ذکر کر دیا
یعنی 100 روپے بیان کر دیا جبکہ میں نے اسے 150 میں خریدا تھا، تو اگر مشتری اس کی تصدیق کرے اور دونوں کے اتفاق سے غلطی ثابت ہو جائے تو جمہور اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ ہم عقد کو سرے سے فسخ مانتے ہیں۔ اور اگر مشتری بائع کے دعوے کو تسلیم نہ کرے اور بائع کہے میں نے 150 میں خریدا تھا اور 100 کا ذکر غلطی سے ہو گیا، تو مشتری کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے بائع کے قول کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ اور جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت سے پہلے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بیع مرابحہ سے بیچنے والا اگر اوپر کے مسئلے کے برعکس غلطی کر جائے کہ اس نے پہلے ذکر کیا کہ 150 میں مثلا خریدا، پھر اسے دھیان آیا کہ غلطی سے 150 کہہ دیا تھا جبکہ 100 میں خریدا تھا، تو یہ عقد صحیح ہے اور مبیع کے ثمن میں سے 50 روپے اور اس کے برابر کا نفع کم ہو جائے گا۔ یعنی اب یہاں پر امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک جزیہ نقل کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انفرادی غلطی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس جزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے اگر غلطی ہوئی تو اگر دوسرا آدمی اس کو تسلیم کرے، مانے، تصدیق کرے کہ ہاں تم سے غلطی ہوئی تو اس کا اعتبار کریں گے، ورنہ اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جیسے مثال دی ہے کہ بائع نے کہا کہ میں تو غلطی سے میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز 100 روپے کی ہے، حالانکہ یہ تو 150 کی ہے، میرے منہ سے غلطی سے 100 نکل گیا۔ اور اب دو صورتیں ہیں، مشتری اس کو مانے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، ہو سکتا ہے بالکل، اور آپ کی بات صحیح میں مانتا ہوں، تو پھر اس صورت میں یہ عقد فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ چاہیں تو اثر نو عقد کر لیں۔ اور اگر مشتری نہ مانے اس دعوے کو، وہ کہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے 100 پہلے ہی سے برابر کہا تھا اور اب خواہ بڑھا رہے ہو، تو اب اس صورت میں بائع کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان جزیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس خطا میں تمام عقود اور تمام صورتوں کے متعلق کوئی عام حکم بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بارے میں جو اصل بنیاد ہے وہ ہے خطا کا ترازی پر اثر، اور اس خطا کی وجہ سے جو ضرر ہوا اس کی مقدار جاننا، اور اس غلطی کی ذمہ داری کس پر ہے اس کی تعیین۔ یہ چیز مختلف عقود اور مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فقہا نے اس کو ضابطے کی طرح ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مختلف ابواب اور مختلف جزیات میں اس کے حکم پر گفتگو کی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا مستقل حکم ہے جو دوسری صورتوں اور جزیات میں صادق آنا ضروری نہیں۔ ان جیسی چیزوں میں فیصلہ قضا کے سپرد ہے، اور قاضی اپنے سامنے آنے والے مقدمے میں جس حکم کو عدل اور اصول کے موافق ثابت سمجھے اس کے موافق فیصلہ کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انفرادی غلطی کی صورتیں و جزیات بہت ساری ہیں، اور ان سب کے لیے مجموعی طور پر کوئی ایک ایسا متعین ضابطہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تمام کا حکم نکل جائے، بلکہ اس میں کچھ چیزیں بنیادی ہیں کہ غلطی کیسی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے بائع مشتری کی رضامندی پر کیا اثر ہو رہا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے دوسرے کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کتنا ہے، اور اس غلطی کی ذمہ داری کس پر ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اس پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا اس کا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے بھی اس کو ایک عنوان کے ماتحت نہیں لکھا ہے، بلکہ مختلف ابواب کے اندر جہاں اس طرح کی بات آتی گئی خطا کی، وہاں وہ اس کو لکھتے چلے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے قاضی صاحب کے حوالے ہوگا، اور جب ان کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آئے تو وہ ان بنیادوں پر غور کریں کہ غلطی کس کی ہے، اور اس سے رضامندی فوت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے نقصان کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا، اور اس کے بعد بیع کے صحیح ہونے یا خیار ملنے یا بیع کے فسخ ہونے اور اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کرے جو اس وقت اس کے سامنے عدل کے موافق ہو۔ اب آتے ہیں قوانین وضعیہ کی طرف۔ قوانین وضعیہ کے متعلق شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں: اما القوانین الوضعیہ فقد اختلفت في حکم الخطأ الفردی فالاصل الذي جرى عليه القانون الانگلیزی
هو أن الخطأ إنما يعتبر مفسدا للتراضي إذا كان خطأ مشتركا، أما الخطأ الفردي فلا يؤثر على صحة العقد في عامة الأحوال ويبقى العقد صحيحا۔ قوانین وضعیہ انفرادی خطا کے حکم میں مختلف ہیں۔ انگریزی قانون میں اس کا ضابطہ یہ ہے کہ خطا اگر مشترک ہو تو ترازی کو آپسی رضامندی کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، لیکن انفرادی خطا عام احوال میں عقد کی صحت پر مؤثر نہیں ہوگی اور عقد صحیح رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی سمجھتے ہوئے خریدے، انگوٹھی یہ سمجھتے ہوئے خریدے کہ وہ سونے کی ہے، اور بائیں نے کچھ ذکر نہیں کیا کہ وہ سونے کی ہے یا چاندی کی ہے، اس نے مطلق انگوٹھی بیچی، پھر مشتری کو معلوم ہوا کہ وہ چاندی کی ہے، تو مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ فرانسیسی قانون میں ایک طرف کی غلطی کو بھی عقد فاسد کرنے والا شمار کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف والا جانتا ہو کہ اس کے ساتھ عقد کرنے والا غلط فہمی میں ہے، پھر بھی اس نے اسے متنبہ نہ کیا ہو۔ یعنی قوانین وضعیہ جو ملکوں کے قوانین ہیں، ان کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس میں بہت سارا اختلاف ہے، یعنی ہر ملک کا قانون ایک نہیں ہے۔ انگریزی جو قانون ہے اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف کی غلطی کو عقد کے اندر کوئی مؤثر نہیں مانتا اور اس کی وجہ سے وہ عقد کو فاسد نہیں قرار دیتا ہے۔ دونوں طرف سے غلطی ہو، خطا مشترک ہو، تو ان کے یہاں عقد فاسد ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی سے غلطی ہو، وہ غلط سمجھتے ہوئے خریدے تو بیع صحیح ہوگی۔ اس کی مثال بھی انہوں نے دی کہ انگوٹھی ہے، بائیں بیچ رہا ہے، بائیں خاموش ہے، صرف کہہ رہا ہے کہ یہ انگوٹھی ہے۔ اب مشتری اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ سونے کی ہے اور اس حساب سے اس نے خریدا، اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ سونے کی نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے، کھوٹی ہے، یا چاندی کی ہے، یا اور کوئی کسی دھات کی ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ فرانسیسی قانون ہے، ان کے یہاں دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایک طرف والا تو غلطی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف والے کو اس کے متعلق معلوم ہے یا نہیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے، یعنی یہ سمجھ رہا ہے بائیں کہ مشتری غلط فہمی سے چیز خرید رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر متنبہ نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں بیع نہیں ہوگی۔ اور اگر بائیں کو ہی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ غلط سمجھتے ہوئے خرید رہا ہے، تو پھر اس صورت میں بیع صحیح ہو جائے گی۔ گویا الگ الگ ملکوں کے الگ الگ قانون ہیں، شرعی احکام تو اوپر بیان کر دیے گئے۔